میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے رات کا کھانا تک نہیں کھایا تھا، کھانا رجا نے بھی نہیں کھایا تھا، وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آئی تھی۔ میں ڈرائنگ روم کے صوفے پہ سر پکڑے بیٹھا رہا۔ اتنی سی بات اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ جتنا میں اسے محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا وہ اپنی من مانیاں کر رہی تھی۔ اس نے کتنے آرام سے کہہ دیا کہ مر جائے میرا بچہ، اتنے آرام سے۔ ماں ایسی نہیں ہوتی، اس طرح سے تو نہیں کہتی۔ میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے موبائل اٹھایا اور فون رجا کی والدہ کو کیا۔ انہوں نے فون اٹھایا، کہنے لگی کیا ہوا بیٹا، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتائیں، میں نے اپنی بیوی کو آپ کے گھر پہ آرام کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ اسے یونیورسٹی بھیج دیں۔ کیوں؟ میری بات پہ وہ نافہمی سے کہنے لگی بیٹا میں نے تو اسے کہیں بھی نہیں بھیجا، وہ تو تمہارا بھائی آتا تھا اور رجا مجھ سے کہہ کے جاتی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے، ڈاکٹر نے اسے بلایا ہے۔ ہر چند دن کے بعد اسے جانا ہوتا تھا اور 3-4 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ دونوں نے یہی بولا تھا مجھ سے۔ میں بھلا اسے یونیورسٹی کیوں بھیجنے لگی؟ مجھے اس سے پڑھوانا ہوتا تو شادی کیوں کرتی میں اس کی؟ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی تھی۔ ان دونوں نے ہر ایک سے جھوٹ بولا تھا۔ چلو رجا کا تو سمجھ میں آتا ہے، وہ تو ہے ہی بے وقوف، اسے اپنے بھلے برے کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ لیکن حمزہ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کا ساتھ دینے کی؟ کیوں کیا اس نے یہ سب؟ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا جب مجھے کمرے سے چلانے کی آوازیں آئیں۔ رجا چلا رہی تھی۔ میں بھاگ کے کمرے میں آیا۔ میری والدہ بھی شاید اسے سمجھا بجھا کے اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ میں بھاگ کے اس کے کمرے میں آیا لیکن دروازہ لاک تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حمزہ، میری والدہ بھی اپنے اپنے کمروں سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہی ہے یہ؟ میں نے کہا پتہ نہیں، میں تو دوسرے کمرے میں تھا۔ میری والدہ کہنے لگی رجا بیٹا دروازہ کھولو، لیکن وہ چیخے جا رہی تھی، چلائے جا رہی تھی۔ میں نے اور حمزہ نے دروازے کو زور سے دھکا دینا شروع کیا۔ تیسرے دھکے پہ دروازہ کھل گیا۔ وہ زمین پر پیٹ پکڑے تڑپے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے میری جان نکلی۔ میری والدہ بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے گود میں بھرا۔ میری والدہ کہنے لگی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑے گا ابھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ حمزہ نے جلدی سے گاڑی نکالی۔ میں نے اسے گاڑی کی پچھلی نشست پہ لٹا دیا۔ میری والدہ بھی پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ میں نے سنبھالی۔ حمزہ برابر میں بیٹھا۔ جتنی تیز رفتاری سے میں گاڑی چلا سکتا تھا چلا رہا تھا۔ 10 منٹ کے اندر اندر میں اسے اسی ہاسپٹل میں لے گیا جہاں اس کا روٹین چیک اپ کروانے کے لیے لے کے جاتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر اس کی حالت دیکھ کر فوراً اسے لیبر روم میں لے گئی۔ لیکن جب کچھ دیر بعد آئیں تو کہنے لگیں کہ ہمیں ابھی کے ابھی اس کا ابارشن کرنا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے بچہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ سننا تھا میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو غلط لگ رہا ہے، آپ پلیز الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھیں۔ میں کر چکی ہوں۔ اگر ابھی اس کا ابارشن نہیں کیا گیا، DNC نہیں کی گئی، تو اس کے لیے اور بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ یہ سن کے میں وہیں باہر کرسی پر ڈھیس آ گیا۔ میری والدہ رونے لگی۔ حمزہ البتہ نظریں چرا رہا تھا، شاید اسے بھی افسوس ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ضد میں آ کے رجا نے یہ سب کیا ہے۔ یقیناً اس نے اپنے ساتھ کچھ بند کمرے میں ایسا کیا ہے جس سے میرا بچہ ضائع ہو گیا۔ وہ پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ مر جاتا تو اچھا ہوتا۔ مار دیا اس نے میرے بچے کو، قتل کر دیا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ صرف میرا نہیں، اس کا بھی تھا۔ اپنے ہی بچے کو مار ڈالا اس نے، صرف اس لیے تاکہ وہ پڑھ سکے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں ہر چیز کو آگ لگا کے رکھ دوں۔ مجھے رجا پہ اتنا غصہ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری والدہ تو وہیں سے واپس لوٹ گئی تھی، لیکن میں بیٹھا رہا، پتہ نہیں کیوں، ورنہ غصہ تو مجھے رجا پہ اتنا آ رہا تھا کہ میں بھی وہاں سے چلا جاؤں۔ اس نے اچھا نہیں کیا تھا، مجھے اس پہ بہت افسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر نے اسے روم میں شفٹ کر دیا۔ کہنے لگی اب آپ اپنی وائف سے مل سکتے ہیں۔ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا میں اس کی شکل بھی دیکھوں۔ اپنی خواہش کی خاطر اس نے نہ میرے بارے میں سوچا نہ میری ماں کے بارے میں سوچا۔ میری آنکھوں سے غم و غصے سے آنسو چھلک رہے تھے۔ حمزہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا بھائی
جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ میں نے اسے بڑے غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا تمہیں افسوس ہے؟ حمزہ تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے کیا کھویا ہے؟ میری آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میری آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگا میں نے اس کی کلائی پکڑ کے پیچھے جھٹکی۔ میں نے کہا تم بھی برابر کے شریک ہو میرے بچے کو مارنے میں۔ کاش کہ تم مجھ سے بات کرتے، مجھے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ کہہ کے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ رجا کے کمرے میں آیا تو سسکیوں سے رو رہی تھی، لیکن مجھے اس کے آنسو جھوٹے لگ رہے تھے۔ میں اس کے پاس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اسے روتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ روتے ہوئے مجھے دیکھ کے اور زیادہ رونے لگی۔ کہنے لگی یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ کیا ڈرامے کر رہی ہو؟ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا ہو گیا، وہی ہوا ہے جو تم چاہتی تھی۔ میں اس کے پاس آیا، اس کے دونوں جبڑے اپنے ہاتھ میں لے کے دبائے۔ میں نے کہا سچ سچ بتاؤ، کیا کیا تھا تم نے خود کے ساتھ میرے بچے کو مارنے کے لیے؟ کون سا طریقہ اپنایا تھا؟ کوئی میڈیسن کھائی تھی یا اپنے پیٹ پہ مکے مارے تھے؟ اسے مارنے کے لیے کون سا طریقہ آزمایا تھا؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ میری آنکھوں میں اس وقت نفرت تھی۔ مجھے اس پر اتنا شدید غصہ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی تیمور یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اپنے بچے کو ماروں گی؟ میں نے کہا تم بچہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ جب تم نے یہ خبر سنی تم نے رونا دھونا مچا دیا تھا۔ تم نے ہی کہا تھا کہ بچہ مر جائے، مار دیا تم نے اسے۔ اپنے شوق کی خاطر تم نے میرے بچے کا قتل کر دیا۔ اس کا منہ چھوڑتے ہوئے میں نے کہا تھا۔ کہنے لگی نہیں تیمور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، لیکن میں نے جھٹکے سے پیچھے کر لیا۔ کہنے لگی میں غصے میں کہہ ضرور گئی تھی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں بھلا کیوں اپنے بچے کو ماروں گی؟ میں نے کہا تمہارے اپنے شوق کی خاطر۔ انجینئر بننا تھا تمہیں، اور وہ سب سے بڑا کام تھا۔ ختم ہو گیا میرا بچہ، اب بنو انجینئر، جو چاہے کرو، تمہیں پوری آزادی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلائے جا رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا اب ماں کبھی نہیں بنو گی تم۔ یہ سن کے اس کے چہرے کی رنگت فک پڑ گئی۔ پہلے اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگی ایسے تو مت کہیں۔ میں نے کہا میں واپس گھر جا رہا ہوں، اپنی ماں کو فون کر کے بلا لینا اور ان کے ساتھ اپنے گھر چلی جانا۔ یہ سن کے وہ فوراً سے اپنے ہاتھوں کو بیڈ پہ رکھ کے بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کہنے لگی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میرے ساتھ تم نہیں جاؤ گی، اور بے فکر رہو، ہاسپٹل کا بل میں پے کر دوں گا۔ جب تک چاہو اپنی ماں کے گھر رہو، اس کے بعد پڑھائی کرو، اپنی زندگی ویسے جیو جیسے تم جینا چاہتی ہو۔ لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتا وہ بمشکل بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میرے پاس آئی، میری کلائی پکڑ لی، کہنے لگی معاف کر دیں، میری غلطی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہو گیا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جھٹکے سے علیحدہ کیا تھا۔ میں نے کہا نہیں کرتی، مجھ سے محبت نہیں کرتی، تمہارا پیشن، تمہارا جنون یہ ہے انجینئرنگ کی ڈگری، شاباش اسے حاصل کرو اور ویسے جیو جیسے جینا چاہتی ہو۔ وہ مجھے پکارتی رہ گئی، لیکن میں دروازہ کھول کے باہر آ چکا تھا۔ حمزہ وہیں کھڑا تھا۔ میں نے حمزہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ تیمور پلیز مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں نے جان کے کچھ نہیں کیا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہوا ہے۔ سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ حمزہ کہنے لگا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ تو رہی ہے اس نے کچھ نہیں کیا، ہو سکتا ہے قسمت میں لکھا ہو۔ میں نے کہا بکواس بند کرو، مجھے اس لڑکی پہ رتی برابر بھروسہ نہیں رہا۔ جھوٹ بول رہی ہے وہ مجھ سے، جھوٹ بول کے اپنی ماں کے گھر رہنے گئی تھی کہ آرام کرے گی، اور کیا کیا اس نے؟ اپنی خاطر میرے بچے کو مار ڈالا۔ حمزہ بار بار کہہ رہا تھا بھائی بس ایک بار بھابھی کی بات تو سن لیں پلیز، بہت رو رہی ہیں وہ، ایک دفعہ سن تو لیں، وہ کچھ جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے کہا تم چلو یہاں سے۔ میں ہاسپٹل سے باہر نکل کے آ گیا۔ اس کی چیخیں مجھے ابھی بھی سنائی دے رہی تھیں، شاید وہ میرے پیچھے آ رہی تھی۔
میں گاڑی میں بیٹھا تو حمزہ بھی میری برابر والی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ میں نے زور سے دروازہ بند کیا اور گاڑی لے کے گھر کی طرف چلا گیا۔ حمزہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، جانتا تھا میں کچھ بھی نہیں سنوں گا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میرے والد پریشان تھے، لاؤنج میں چکر کاٹ رہے تھے۔ کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ تمہاری ماں روتے ہوئے گھر پہ آئی، کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی، کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں کھول ہی نہیں رہی۔ یہ سن کے میرا دماغ اور بھی زیادہ گھوما۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا امی دروازہ کھولیں۔ کچھ دیر بعد میری والدہ نے دروازہ کھولا، رو رو کے آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، میرے ساتھ لگ گئیں۔ کہنے لگی یہ کیا کر دیا اس لڑکی نے؟ میرے پوتے کو مار ڈالا، ہمارے وارث کو ختم کر دیا۔ تیمور تم اسے گھر لے کے نہیں آؤ گے؟ روتے ہوئے میرے ساتھ لگ گئیں۔ میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، وہ نہیں آئے گی یہاں پہ، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا اس کے ساتھ۔ میں ایسی لڑکی کو واپس لاؤں گا ہی نہیں جس کے نزدیک نہ ہمارے رشتوں کی اہمیت ہے نہ ہماری اولاد کی۔ اس سے صرف اپنے آپ سے غرض ہے، اپنی خواہش سے غرض ہے۔ میں اپنی ماں کو تسلی دے رہا تھا، انہیں اپنے ساتھ لگائے ان کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ کافی دیر انہیں سنبھالنے کے بعد جا کے وہ کچھ ٹھیک ہوئیں۔ میں انہیں کمرے تک لے کے گیا، انہیں کھانا اپنے ہاتھ سے کھلایا، دوا دی اور سلا دیا۔ میرے والد بھی کافی پریشان تھے۔ حمزہ تو اپنے کمرے میں ایسا گیا کہ واپس ہی نہیں آیا۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، میری تو بھوک ہی مر چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹا تو مجھے رجا کا خیال آنے لگا۔ اس کا ایک ہی جملہ میرے کان میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح سے گونج رہا تھا، اذیت دے رہا تھا مجھے کہ اللہ کرے مر جائے یہ بچہ، اور وہ مر گیا۔ کس دل سے اس نے بد دعا دی کہ فوراً سے لگ گئی۔ میرے موبائل پہ بیل بجنے لگی، میں نے دیکھا تو رجا تھی۔ میں نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ وہ بار بار مجھے فون کر رہی تھی، میسیجز کر رہی تھی۔ خدا کے لیے تیمور مجھ سے بات کرو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ تم چاہتے ہو نا میں آگے نہ پڑھوں، میں نہیں پڑھوں گی، تم جو کہو گے وہ کروں گی، پلیز پلیز مجھ سے بات کرو۔ میں نے فون آف کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ پتہ نہیں کب جا کے میری آنکھ لگی۔ صبح اٹھا تو سر بہت بھاری تھا، بمشکل اٹھ کے تیار ہوا، آفس چلا گیا۔ گھر میں رہتا تو شاید پاگل ہو جاتا۔ اپنے آپ کو کام میں نے مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن چین نہیں آ رہا تھا۔ اس ایک مہینے میں کتنے خواب دیکھ چکا تھا میں، حالانکہ بس ایک مہینہ گزرا تھا، اور میں پاگلوں کی طرح اپنے بچے کی محبت میں کئی کپڑے لا کے الماری میں رکھ چکا تھا، چھوٹے چھوٹے کھلونے رکھ چکا تھا۔ آفس میں جو بھی مجھ سے کچھ پوچھنے آتا تھا تو میں چڑ کے جواب دیتا تھا۔ سب لوگ میری شکل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایسی بد اخلاقی میں نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں کی تھی۔ جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ رجا کے والدین بیٹھے تھے، اور میری والدہ تو موجود ہی نہیں تھی۔ میرے والد نے ان کے سامنے چائے رکھی، لیکن والد بھی چپ تھے۔ مجھے دیکھ کے اس کی والدہ اٹھ کے کھڑی ہو گئیں، اس کے والد بھی۔ مروتاً میں نے سلام کیا، اس سے پہلے کہ میرے سر پہ پیار دینے کے لیے آگے بڑھتی۔ میں جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میرے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے کہا جی کہیے، کچھ کہنے آئے ہیں آپ لوگ؟ اس کی والدہ اپنی آنکھوں کے کناروں سے آنسو صاف کرنے لگی، کہنے لگی بیٹا جو کچھ بھی ہوا ہمیں اس کا بہت افسوس ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو آپ میرے بچے کی موت کا افسوس کرنے کے لیے آئی ہیں؟ چلیں بہت شکریہ، آپ کو یہ رسمیں بھی لگانی آتی ہیں۔ وہ میری کاٹ دار لہجے پہ بھی چپ رہیں۔ پھر میرے سسر کہنے لگے بیٹا جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں رجا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، شاید تمہارا اس سے کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، تم نے شاید اسے بیڈ پہ دھکا دیا تھا اور اس وجہ سے اس کے پیٹ میں درد شروع ہوا تھا۔ میں نے کہا اچھا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا اور آپ کی بیٹی بالکل بے قصور ہے؟ وہ کہنے لگے میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا۔ جس روح نے دنیا میں آنا ہو وہ ہر حال میں آ کے رہتی ہے، اور جس نے نہیں آنا کوئی بھی بہانہ بن جاتا ہے۔ میں نے کہا پلیز انکل، اس معاملے میں میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا۔ میں یہ جانتا ہوں میں نے رجا کو منع کیا تھا کہ وہ یونیورسٹی نہیں جائے گی، گاڑی میں سفر نہیں کرے گی، احتیاط کرے گی، آرام کرے گی۔ میں اسے یہاں اپنے گھر میں بیڈ سے نہیں نیچے اترنے دیتا تھا۔ میری ماں اسے جوس، کھانا پینا، اسے سب کچھ بیڈ پہ دے رہی تھی۔ اتنی احتیاط کے باوجود اس نے اپنی من مانی کی۔
اور یہ اس کی منمانی کا نتیجہ ہے۔ اور اب اس نے آپ کو بھیج دیا صفائیاں پیش کرنے کے لیے۔ کمرہ بند تھا، لاک تھا۔ اس لاک اور بند کمرے میں پتہ نہیں آپ کی بیٹی نے کیا کیا ہے خود کے ساتھ۔ میرے بچے کو مارنے کے لیے کون سے طریقے آزمائے ہیں اس نے، کیونکہ مجھ سے کہہ چکی تھی کہ اللہ کرے یہ بچہ مر جائے۔ ہو سکتا ہے بند کمرے میں اس نے اپنے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ میرا بچہ مر گیا۔ میں مزید اس معاملے میں بحث نہیں کرنا چاہتا، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ میری ساس کہنے لگیں، بیٹا دیکھو جو کچھ بھی ہو گیا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ رجا کا قصور ہے تو وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ چلو میں بھی تم سے معافی مانگ لیتی ہوں، اپنی والدہ کو بلاؤ، ہم ان سے بھی معذرت کر لیتے ہیں، لیکن اس کا حل یہ تو نہیں کہ ہماری بیٹی ہمارے گھر پہ آ کے بیٹھ جائے۔ میں نے کہا آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی بیٹی کو جہاں چاہیں بھیجیں، لیکن وہ میرے گھر پہ نہیں آئے گی۔ میں ویسے بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اسے کہیں اپنا شوق پورا کرے، ڈگریاں حاصل کرے، جاب کرے، جو اس کا دل چاہتا ہے کرے، مجھے اس سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں ہے۔ یہ سن کے ان دونوں میاں بیوی کا رنگ اڑا تھا۔ میری ساس تو رونے لگی، کہنے لگی نہیں بیٹے ایسے نہیں کہتے، دیکھو اس طرح چھوٹی سی باتوں پہ گھر نہیں برباد کرتے۔ میں نے کہا چھوٹی سی بات آنٹی، آپ کو یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے؟ ہاں شاید آپ لوگوں کے لیے یہ ساری باتیں چھوٹی سی ہی ہیں، لیکن میرے لیے چھوٹی بات نہیں ہے، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نہ اسے لینے آؤں گا، نہ میں اس سے کوئی تعلق رکھوں گا، لہٰذا آپ جا سکتے ہیں۔ بہت جلد میرا آخری فیصلہ بھی آپ تک پہنچ جائے گا۔ میرے سسر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میری بیٹی میرے لیے بوجھ نہیں ہے۔ پھر میری ساس کا ہاتھ پکڑ کے وہ باہر چلے گئے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھیں مجھے بات تو کر لینے دو، بیٹی کا گھر بسانے آئے تھے، برباد کرنے نہیں آئے تھے۔ وہ میرے سسر کو کہہ رہی تھیں تم دیکھ نہیں رہی کتنی اکڑ ہے اس لڑکے میں، بار بار ہم لوگ معذرت کر رہے ہیں اور یہ سر پہ چڑھے جا رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس گھر میں رجا کو بھیجنے کی۔ حمزہ اسی وقت پتہ نہیں کہاں سے واپس آیا تھا، کہنے لگا یہ انکل آنٹی باہر کیوں جا رہے ہیں اور یہ آنٹی رو کیوں رہی تھیں؟ میرے والد نے اسے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر کہ میں رجا کو چھوڑنا چاہتا ہوں، وہ کہنے لگا بھائی آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، آپ اتنی سی بات پہ بھابھی کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی دیکھیں اتنا بڑا فیصلہ مت کریں۔ میں نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ میں اس لڑکی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ میری والدہ بھی کمرے سے باہر آ گئیں، کہنے لگیں تیمور ٹھیک کہہ رہا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے اچھا نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا امی یہاں آپ بھائی کو سمجھانے کے بجائے خود ان کی غلط بات پہ ان کی طرفداری کر رہی ہیں، ان کی حمایت کر رہی ہیں، کسی لڑکی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ارے بچے کا کیا ہے پھر ہو جائے گا۔ مجھے حمزہ کی بات پہ بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا اگر یہ تمہارے ساتھ ہوا ہوتا نا تو پھر میں تم سے پوچھتا۔ وہ کہنے لگا اگر میرے ساتھ بھی ہوا ہوتا تو میں کم از کم آپ کی طرح یہ کم ظرفی ہرگز نہیں دکھاتا، میں اپنی بیوی کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اگر اس کا قصور تھا بھی تو بھی اسے معاف کر کے ایک موقع ضرور دیتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے بھائی کہ آپ، یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری والدہ کہنے لگی یہ جان بوجھ کے تمہیں اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے، ارے دفع کرو ایسی لڑکی کو جس کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ میں چپ سا ہو گیا، اپنے کمرے میں آ گیا۔ پتہ نہیں کیوں بے چینی سی ہو رہی تھی، سگریٹ نکال کے پینے لگا۔ ٹھیک سے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ رات کے 11 بجے یوں لگا جیسے ڈور بیل پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل کے لاؤنج میں آ گیا۔ میری والدہ بھی کمرے سے باہر آ گئیں، والد بھی آ گئے۔ حمزہ کا کمرہ اوپر تھا، وہ نہیں آیا۔ چوکیدار دروازہ کھول چکا تھا کیونکہ بیل بند ہو چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا تو سامنے رجا کھڑی تھی، رو رہی تھی۔ میرے سامنے آ گئی، کہنے لگی کیا کہا ہے آپ نے امی ابو کو؟ آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ تیمور کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا ہاں میں نے یہ کہا ہے اور میں تمہیں واقعی چھوڑ دوں گا۔ چند دنوں میں تمہارے گھر پہ پیپرز پہنچ جائیں گے، تمہیں مل جائے گا تمہاری آزادی کا پروانہ۔ وہ ہاتھ جوڑ کے رونے لگی، کہنے لگی نہیں میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی، آپ جو کہیں گے وہ کروں گی، پلیز مجھے چھوڑیے گا مت۔
لیکن میں نے اس کا بازو پکڑ کے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ دروازہ پیٹ رہی تھی، کہہ رہی تھی تیمور میں کہیں نہیں جاؤں گی، دروازہ کھولیں۔ پتہ نہیں کب تک دروازہ بجاتی رہی، پر میں نے پرواہ نہیں کی۔ کچھ دنوں میں طلاق کے پیپرز تیار کروا چکا تھا، پر اتنی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ سائن کرتا۔ 2 دن سے وہ میرے کمرے میں پیپرز پڑے تھے۔ میں جب بھی سائن کرنے لگتا میرا ہاتھ میرا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ میں کئی بار کوشش کر چکا تھا لیکن مجھ سے سائن نہیں ہو پایا۔ کیوں نہیں ہو پایا یہ میں نہیں جانتا۔ رات کو بھی میں سگریٹ پی رہا تھا، یہی سوچ رہا تھا کہ آنکھیں بند کروں گا اور سائن کر دوں گا۔ تبھی میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون ہے؟ حمزہ کہنے لگا میں ہوں۔ میں نے کہا آ جاؤ اندر۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر آ گیا۔ میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا ہاں بولو کیا کام ہے؟ کہنے لگا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے کہ آپ بھابھی کو چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا ہاں میرا آخری فیصلہ ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے پھر جلدی چھوڑ دیجیے۔ مجھے اس کی اس بات نے کچھ حیران کیا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا اس لیے کیونکہ پھر میں ان سے نکاح کروں گا۔ حمزہ کی بات کچھ ایسی تھی کہ میں غصے سے اپنے آپ سے باہر ہوا۔ میں فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میں کہا تمہارا دماغ درست ہے؟ کہنے لگا ہاں میرا دماغ بالکل درست ہے۔ آپ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، آپ کو وہ غلط لگتی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی سے چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں۔ میری زندگی پہ میرا اختیار ہے، میں شادی رجا سے ہی کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا وہ میری کلائی پکڑ چکا تھا، میرا ہاتھ پیچھے جھٹک چکا تھا۔ کہنے لگا آپ نے نہیں رکھنا نا اسے، تو پھر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں مجھ پہ؟ میں نے کہا تم اس لڑکی سے شادی ہرگز نہیں کرو گے۔ کہنے لگا مجھے کون روک سکتا ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ اگر آپ لوگ مجھے اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں، میں مینج کر لوں گا، لیکن میں شادی اسی سے کروں گا۔ میں اسے بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے آپ اپنے فیصلے پہ خود مختار ہیں ویسے میں بھی ہوں۔ بہرحال جلدی سائن کریں اور پیپرز رجا کے گھر بھجوائیں، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ اس نے رائٹنگ ٹیبل پہ پڑے طلاق کے پیپرز کو دیکھ کے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی اس بات نے میرا دماغ چکرا کے رکھ دیا تھا۔ میں دماغ کی تنابیں کھینچنے لگی، میرا فشار خون بڑھنے لگا۔ تو یہ تھی اس کی اصل حقیقت۔ یہ شروع سے رجا پہ نظر رکھتا تھا، اسی لیے دونوں ہنستے بولتے نظر آتے تھے۔ تو یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے دونوں نے مل کے میرے بچے کو مار ڈالا ہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ مجھے لگا حمزہ اور رجا نے یہ تماشا جان بوجھ کے لگایا ہے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا سکیں۔ میں رائٹنگ ٹیبل کے پاس گیا، طلاق کے پیپرز پکڑے اور پھاڑ کے پھینک دیے۔ جو یہ دونوں چاہتے تھے میں وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کیوں ان کو ان کے پلان میں کامیاب ہونے دوں؟ پوری رات میں چین سے سو نہیں پایا۔ بار بار ان کا ہنستا ہوا چہرہ میری آنکھوں میں آنے لگا۔ کبھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، کبھی لان میں بیٹھے ہوئے، آپس میں چائے پیتے ہوئے، ایک ساتھ یونیورسٹی جاتے، ایک ساتھ واپس آتے تھے۔ تو یہ کھیل کھیل رہے تھے وہ میرے ساتھ۔ میں سوچ چکا تھا نہ تو میں رجا کو چھوڑوں گا اور نہ واپس گھر لے کے آؤں گا۔ 8 دن گزر گئے۔ حمزہ کہنے لگا آپ نے ابھی تک طلاق نہیں دی بھابھی کو۔ میں نے کہا میں نہیں دے رہا، میری بیوی ہے، میری مرضی۔ وہ کہنے لگا ایسے کیسے آپ کی مرضی؟ جب آپ اسے رکھنا ہی نہیں چاہتے تو چھوڑ دیں۔ میں نے کہا میں نہ رکھوں گا نہ چھوڑوں گا، اور تم میرے معاملات سے دور رہو تو بہتر ہے۔ کہنے لگا جب آپ نے اسے اپنانا ہی نہیں ہے تو چھوڑ دیں۔ میری والدہ کہنے لگی یہ کیا بحث کر رہے ہو تم کھانے کی ٹیبل پہ؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کیا چاہتا ہے؟ میری والدہ کہنے لگی کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ حمزہ کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں اتنی تمہیں بے چینی ہے کہ میں رجا کو طلاق کیوں نہیں دے رہا؟ میری والدہ کہنے لگی اس میں اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، اور تم کیوں طلاق نہیں دے رہے؟ دے کے فارغ کرو۔ میں نے کہا میں اسے فارغ کر دوں اور آپ کا یہ چھوٹا بیٹا اسے نکاح کر کے دوبارہ یہاں لے آئے۔ یہ سن کے میری ماں تو اگلا نوالا لینا بھول گئی۔ حمزہ کی طرف دیکھنے لگیں جو بڑے مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ میرے والد اور والدہ کہنے لگے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حمزہ کہنے لگا کیوں، اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی جب رجا کو چھوڑنا چاہتے ہیں، نہیں رکھنا چاہتے، انہیں وہ غلط لگتی ہے تو ٹھیک ہے یہ چھوڑ دیں، میں نکاح کر لوں گا اس سے۔
یہ کہنا تھا کہ میری والدہ کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا حمزہ؟ میں نے کہا اس کا دماغ ہی خراب ہے، یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے، یہ دونوں پتہ نہیں کب سے یہ ڈرامہ چلا رہے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے اس کی نیت شروع سے میری بیوی پہ خراب تھی، یہ جو سب کچھ ہوا ہے نا یہ ان دونوں کا پلان تھا۔ میری بات سن کے حمزہ نے ماتھے پہ بل ڈال کے مجھے دیکھا، کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنی سطحی سوچ رکھتے ہیں، لیکن خیر 8 دن میں نے بڑی مشکل سے انتظار کیا ہے۔ آپ کو جو سوچنا ہے آپ اپنی سوچ میں آزاد ہیں، ظاہر سی بات ہے میرے کہنے کے مطابق تو سوچیں گے نہیں۔ فی الحال رجا کو جلدی طلاق دیں کیونکہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں دوں گا اسے طلاق۔ کہنے لگا نہیں دینی طلاق تو اسے یہاں واپس لے کے آئیں۔ میں نے کہا میں اسے یہاں لے کے آؤں تاکہ تم، میری بات یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ بول پڑا۔ کہنے لگا اگر آپ کی بیوی کی حیثیت سے آئے گی تو میرے لیے قابل احترام ہوگی، میری بھابھی ہوگی وہ، لیکن اگر آپ اسے طلاق دے دیتے ہیں تو پھر وہ میری بیوی کی حیثیت سے آئے گی، تب سوچ اور جذبات الگ ہوں گے۔ اس کی بات سن کے پتہ نہیں کیوں میرے اندر آگ لگ گئی۔ میں نے کہا آج کے بعد میں نے تمہارے منہ سے رجا کا نام سنا میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ میں کرسی سے کھڑا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا کیوں نہ لونا، جب آپ نے رکھنا ہی نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ساری زندگی یوں ہی بیٹھی رہے گی؟ اس کی شادی کسی اور سے نہیں ہوگی کیا؟ ظاہر سی بات ہے کم عمر ہے، خوبصورت ہے، کسی سے بھی اس کی شادی بڑے آرام سے ہو جائے گی، تو پھر میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا نہیں تم نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اسے طلاق دوں گا ہی نہیں۔ میری والدہ کہنے لگی کیا تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو؟ حمزہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، اور تم جانتے ہو میں نے تمہاری بچپن سے بات فائزہ کی بیٹی سے طے کر رکھی ہے، فیصل کی چھوٹی بہن سے، بس تمہاری پڑھائی ختم ہونے کا انتظار تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے نہیں کرنی کسی سے شادی، یہ رجا کو طلاق دیں گے اور میں کروں گا اس سے شادی، اور اگر انہوں نے طلاق نہیں دینی تو وہ اسے یہاں واپس لے کے آئے۔ میری ماں تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے والدین اسے گھر بٹھا کے تو نہیں رکھیں گے، اس کی شادی کسی اور سے کر دیں گے اور وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چند دن کے بعد میری والدہ کہنے لگی حمزہ 1 ہفتے تک ہم لاہور جائیں گے اور نیلوفر سے تمہارا نکاح کر دیں گے اور میں سادگی سے رخصتی کروا کے اسے لے آؤں گی۔ حمزہ کہنے لگا میں کہیں نہیں جاؤں گا جب تک تیمور بھائی رجا کو واپس نہیں لے آتے۔ ہاں اگر یہ لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا، نیلوفر سے نکاح بھی کر لوں گا، لیکن دوسری صورت میں یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چند روز کے بعد رجا کے والد کا فون آیا، کہنے لگے تم میری بیٹی کو طلاق کب دے رہے ہو؟ اس کے بہت سے رشتے آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں پھر میں اس کی شادی کر دوں۔ یہ سن کے میری برداشت ختم ہوئی۔ میں نے کہا میں نہیں دوں گا اسے طلاق، بیٹھی رہے گی وہ میرے نام پہ۔ میرے سسر بڑے غصے سے بولے، کہنے لگے کیوں بیٹھی رہے گی؟ میں کیوں اپنی بیٹی کو تمہارے نام پہ بٹھائی رکھوں؟ تم طلاق دے رہے ہو یا پھر میں خلا کا مقدمہ کروں؟ میں نے کہا جو چاہے کر لیں آپ۔ میں جانتا تھا کہ کبھی بھی رجا مجھ سے خلا لینے پہ رضامند نہیں ہوگی۔ چند روز بعد جب میرے پاس عدالت کا نوٹس آیا تو میرے ہوش اڑے۔ وہ کیسے مجھ سے خلا مانگ سکتی ہے؟ اس کا مطلب بڑی محبت کے دعوے کر رہی تھی کہ مر جاؤں گی آپ کے بغیر، جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے رضا کو کال کی لیکن اس بار اس نے نہیں اٹھائی۔ میں نے فون بند کر کے بیڈ پہ پھینک دیا۔ مجھے اس پہ بہت غصہ آ رہا تھا، تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ میں شاید پاگل تھا جو ابھی تک اندر ہی اندر ایک ایسی خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ میں سیدھا اپنے سسرال پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ میرے سسر نے کھولا۔ کہنے لگے کیا کام ہے؟ میں نے کہا مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے کون سی بیوی؟ تم تو اسے چھوڑنا چاہتے تھے نا، تو اسے چھوڑ دو، میں اپنی بیٹی سے تمہاری کوئی بھی ملاقات نہیں کرواؤں گا۔ میں نے کہا رضا باہر آؤ، میں نے بلند لہجے سے کہا۔ وہ شاید اپنے کمرے سے بھاگتی ہوئی آئے گی، لیکن جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی اس کے والد نے دروازے کے سامنے ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگے رجا جاؤ اپنے کمرے میں۔ میں نے کہا میں آخری بار تم سے پوچھنے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو گی یا نہیں؟ میرا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، میں خود بھی ٹوٹ چکا تھا، جانتا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن پھر بھی اپنے دل سے اسے نکال نہیں پا رہا تھا، کیونکہ
کہنے لگی بابا مجھے جانا ہے، مجھے تیمور کے ساتھ جانا ہے. لیکن میرے سسر کہنے لگے نہیں، ایسے نہیں. اگر یہ واقعی تمہیں لے کے جانا چاہتا ہے تو پہلے میرے سامنے یہ وعدہ کرے گا کہ آئندہ تمہیں چھوڑنے کی بات نہیں کرے گا. میں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا، پلیز اس کو میرے ساتھ بھیج دیں. پتہ نہیں میں کیوں اسے واپس لے آیا. گاڑی میں نے اسے کوئی بات نہیں کی، وہ بھی خاموش رہی. جب گھر پہ آیا تو اسے دیکھ کے میری والدہ کے ماتھے پہ بل پڑے. بتا حمزہ ضرور خوش نظر آ رہا تھا. کہنے لگا بھائی آپ نے بہت اچھا کیا، بالکل ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے. میری والدہ کہنے لگی کیوں لائے اس کو واپس؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ یہ میری بیوی ہے اور میں چاہ کے بھی اسے چھوڑ نہیں سکتا. بہت کوشش کی امی میں نے کہ میں آپ کی بات مان لوں، اسے چھوڑ دوں، لیکن نہیں ہو پایا مجھ سے. میری والدہ کہنے لگی بہت پچھتاؤ گے تم. حمزہ کہنے لگا امی بس کر دو، خدا کے لیے کیوں آپ نے بھائی کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے؟ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ آپ کی سکھائی ہوئی باتوں میں آ کر کتنی زندگیاں برباد ہو جائیں گی؟ میں نے ہمیشہ رجا کو اپنی بہن کی طرح سمجھا ہے. ہاں اس کی یہ خواہش تھی، اس کا شوق تھا کہ وہ انجینئرنگ کرتی. سب سے بڑی غلطی اس کے والدین نے کی جو اپنی بیٹی کی اس خواہش کو پس پشت ڈال کے کم عمری میں اس کی شادی کر دی. دوسری غلطی آپ کی تھی امی. بچہ آپ اس لڑکی کے جذبات اور خواہشات کو سمجھتی، آپ نے اس پہ ذمہ داریاں ڈال دی. وہ ذمہ داریاں جو آپ نے 30 سال کی عمر تک نہیں نبھائی تھی. آپ یہ چاہتی تھیں کہ وہ 19 سال کی لڑکی وہ ذمہ داریاں بخوبی نبھانا شروع کر دے. مجھے نہیں یاد آپ نے کبھی ہمارے لیے ہماری پسند کا کھانا بنایا ہو یا اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھلایا ہو. ہمیشہ باورچن سے پکواتی تھیں آپ. ہمارا خیال رکھنے کے لیے آپ نے آیا رکھی ہوئی تھی کیونکہ آپ ایک امیر گھر سے آئی تھیں. ابو کو کاروبار میں سپورٹ آپ نے دی تھی، آپ کے والد نے دی تھی. اس لیے آپ نے کبھی ہمارے باپ کی عزت نہیں کی، ہمیشہ اپنی ہی چلیں. یہاں تک تو ٹھیک تھا، آپ کو جو ٹھیک لگا آپ نے کیا، یہ آپ کا اور رب کا معاملہ. لیکن بھائی کی زندگی صرف بھائی کی زندگی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور لڑکی جڑ چکی تھی. جو کچھ آپ نے 30-32 سال کی شادی شدہ زندگی میں نہیں کیا وہ آپ نے بھابھی سے کیوں ایکسپیکٹ کیا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تو بابا بتاتے تھے کہ تیمور بھائی آپ کی شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئے تھے، کیونکہ 5 سال آپ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھیں، آپ لائف انجوائے کرنا چاہتی تھیں. یہ سن کے میری والدہ نے نظر چرائی. وہ کہنے لگا جب آپ لائف انجوائے کرنے کے چکر میں 5 سال بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھیں تو پھر بھابھی تو پھر کچھ بننا چاہ رہی تھیں، کچھ کرنا چاہ رہی تھیں، پھر اس کے لیے یہ پابندیاں کیوں؟ خدا کے لیے اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے کم عمر لڑکی لانے کی خواہش مند تھیں اور ایسی لڑکی مل بھی جاتی ہے آپ کو تو اسے اس کی عمر کے حساب سے ٹریٹ کریں. آپ کو سب سے زیادہ ٹینشن اس بات کی تھی کہ تیمور بھائی اپنی بیوی کا خیال کیوں رکھتا ہے. آپ نے ان کے کان میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں ڈالیں اور وہ کرتے چلے گئے. اور رہ گئی بات بچہ ضائع ہونے کی تو میں لیڈی ڈاکٹر سے پوچھ چکا تھا. یہ بچہ پیدائشی طور پہ گروتھ ہی نہیں کر رہا تھا، اس میں دھڑکن ہی نہیں تھی. اور یہ بات آپ اچھے طریقے سے جانتی تھیں کہ یہ بچہ بچے گا نہیں کیونکہ وہ ایک نامکمل وجود تھا. ڈاکٹر صرف وقت گزارنا چاہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ بچے کی گروتھ بڑھ جائے یا اس میں دھڑکن پیدا ہو جائے، ورنہ نتیجہ وہی نکلنا تھا جو اس دن نکلا. اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ساری باتیں میں آپ کی والدہ کو بتا چکی ہوں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے سے کچھ مت کہنا اور نہ میری بہو کو کچھ بتانا اور میں خود سنبھال لوں گی. امی یہ سنبھالا آپ نے تو پتہ نہیں تیمور بھائی کے دماغ میں کیا کیا ڈال دیا، اور ایسا ڈالا کہ انہیں کچھ بھی سنائی نہیں دیتا. میں نے یہ ڈرامہ اس لیے کیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ 4 دن سے طلاق نامہ بھائی اپنے کمرے میں رکھے ہوئے ہیں اور سائن نہیں کر پائے. کہیں نہ کہیں ان کے دل میں رجا ہے، اس لیے میں نے یہ سب ڈرامہ کیا تھا. میں تو حمزہ کی بات سن کے حیران تھا. میری ماں نظریں چرائے جا رہی تھیں. میں نے کہا امی آپ نے یہ سب؟ وہ کہنے لگی میں نہیں چاہتی تھی تم اپنی بیوی کے سامنے مجھے فراموش کرو. مجھے اپنی ماں کی سوچ پہ افسوس سا ہوا. میں نے کچھ نہیں کہا. رجا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے آیا. ابھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. میں نے کہا معاف کر دو مجھے. اس نے میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ لیا. کہنے لگی آپ کو احساس ہوا ہے اب جب سچائی سامنے آئی ہے، ورنہ آپ مجھے کو غلط سمجھتے رہے. میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا. وہ روئے جا رہی تھی. میں نے کہا بس ایک بار غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور اپنے آپ سے بھی عہد کیا
کہ جو غلطی میں نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کے کی دوبارہ میں وہ نہیں کروں گا۔ ہماری شادی کو اب 6 سال گزر چکے ہیں۔ رجا انجینئر بھی بنی اور میرے بیٹے کی ماں بھی، اور میں نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ وہ بہت خوش تھی کہ میں نے اس کی خواہش بھی پوری کی، اور اس نے مجھے بہت پیارا ننھا منا بیٹا بھی دیا۔ لیکن آج بھی میری ماں مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔